فاحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد البهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلوات دعو خداوند متعال بانیان صف ازا کی صف بچھائی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے آپ سب کا یہاں چل آیا خالق کائنات عبادت میں شمار فرمائے مجالس ازا کا ثواب اس عزاداری کا ثواب جتنے حاضرین موجود ہیں ان کے مرحومین بانیان کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں مالک سب کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال فرما جو مومنین مومنات حاجات شرعیہ رکھتے ہیں مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان کے حاجات شرعیہ اپنی درگاہ میں قبول فرما الہی بحق محمد و آل محمد ملک پاکستان میں امن عطا فرما جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے پروگرامز ہو رہے ہیں مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرما ملک پاکستان میں امن عطا فرما قائم آل محمد وارث کعبہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد جلد فرما اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما نعرہ تکبیر اللہ کوشش کریں گے آج پہلا دن ہے خداوند متعال آپ کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جسے زبان جیسی عظیم نعمت عطا ہوئی ہے اس نعمت عظمیٰ کو ذکر الہی کے لیے ضرور استعمال کریں تاکہ شکریہ خالق بھی ادا ہو جائے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو زبان نہیں بول سکی ساتھ والا بولے گا تو میں بولوں گا اسے دعوت دے رہا ہوں نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت
مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول۔ باہر کی گرمی کی شدت یقیناً وہی سمجھتا ہے جو باہر سے اندر آتا ہے۔ خوبصورت ماحول میں کوشش کیجئے گا، 10 دن آپ کی خدمت کرنا ہے۔ پہلا موقع ہے آپ کی خدمت میں عشرہ محرم میں حاضر ہونے کا۔ کوشش کروں گا کہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مرتب کر کے آتا ہوں کسی نتیجے تک گفتگو پہنچا کے پھر انشاءاللہ اگلے دن کے لیے سلسلہ گفتگو کو معطل کیا جائے گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، دستور الہی یہ ہے، طریقہ پروردگار یہ ہے، سنت کردگار یہ ہے، ما ننسخ من آیت، کہ اللہ جب ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، او ننسہا نأتی بخیر منہا، یا اسے بھول جاتا ہے، اس حکم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت لاتا ہے، او خیر منہا، یا اس سے بہتر آیت لاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا صاحبان سے، علم تعالی، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیہ مجیدہ کا سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، ہر روز ہم اس ترجمے کو عرض کریں گے۔ یعنی خداوند متعال نے طریقہ بتا دیا کہ جب ہم ایک آیت کو اٹھاتے ہیں تو اس کی جگہ پر اس جیسی رکھتے ہیں یا اس سے بہتر رکھتے ہیں۔ قادر مطلق ذات فرماتی ہے، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اس عشرہ محرم الحرام میں ہمارا موضوع جو ہے وہ مفہوم آیت ہی ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ مفہوم آیت کے عنوان سے ہی ہم اس سلسلہ گفتگو کو ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں۔ نوجوان بزرگ میرے ماشاءاللہ سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہیں، نوجوان اور بچے جو موجود ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے صرف اتنا کروں گا کہ جو ماہ محرم الحرام میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف عنوانات سے سوشل میڈیا پر ایسی ویب سائٹیں ہیں جہاں سے مختلف چیزیں وائرل کر دی جاتی ہیں تاکہ نوجوان نسل کے ذہن کو گمراہی کی طرف لے جایا جائے، اور بالخصوص یہ دن جو ہے جیسا کہ ابھی آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ میں عرض کروں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اپنے مولوی صاحبان سوشل میڈیا پہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام نہیں ہے۔ ہمیں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا، اس لیے کہ جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے ان کا ان سے مقابلہ ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے نا میرے صاحب؟ اس لیے
کہ ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے. صحابہ کی اپنی عزت ہے، اہل بیت کی اپنی عزت ہے. بس چھوٹا سا فرق عرض کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دو طبقات ہیں، ایک صحابہ، ایک اہل بیت. صحابہ کی حد کیا ہے؟ صحابہ کی حد کا نام ہے نبی کا دروازہ. توجہ چاہوں گا صاحبان. مولانا بہت خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے. صحابہ کی حد کا نام کیا ہے؟ نبی کا دروازہ. اہل بیت کی حد کا نام کیا ہے؟ نبی کا دروازہ. جو صحابی بغیر اجازت کے دروازے سے اندر آ جائے، توجہ چاہوں میں صاحب، وہ قابل عزت نہیں. اور جو اہل بیت میں سے نبی کی اجازت کے بغیر دروازے سے باہر چلی جائے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، میں ایک نتیجے تک لے کے جاتا. کہتے ہیں دو بادشاہوں کی جنگ تھی، تم علی سے مقابلہ کرتے ہو، ان کا علی کی اولاد سے مقابلہ کرتے ہو. علی تو وہ ہے جس کی ماں کو دیوار کعبہ شک ہو کے دروازہ بنا رہی ہے. وہ دروازوں کے محتاج نہیں ہیں. اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں. نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب نہ کرو. دو بادشاہوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو خاندانوں کی جنگ تھی. معرکہ کربلا نہ دو خاندانوں کا تھا، نہ دو شہزادوں کا تھا، نہ دو بادشاہوں کا تھا، بلکہ اصل میں قرآن اور یزید کی جنگ تھی. اصل میں قرآن اور یزید کی جنگ تھی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے پڑھیں، تاریخ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جب امیر شام اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کر کے جاتا ہے. اور اس کے بیٹے یزید نے منبر پہ بیٹھ کے پہلا اعلان یہ کیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا. تو کہا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا. کہا پھر کیا تھا؟ کہا لائبت بنو ہاشم بالملک. یہ بنو ہاشم نے ملک کے لیے، چودراہٹ کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے، ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے. کیوں کیا اس نے؟ کبھی غور کریں نا، اس کے پیچھے ایک پلاننگ تھی، پری پلان سارا کچھ کیا گیا. کہا کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں کہہ رہے ہو کوئی ملک نہیں، کوئی فرشتہ نہیں؟ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. نبی وہ ہے جو آیات کی تلاوت کے لیے آیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کوئی وحی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. یعنی پلان یہ تھا کہ جب ہم یہ ثابت کر لیں گے کہ کوئی وحی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، تو اس کے بعد ہم یہ ثابت کریں گے کہ محمد ہم جیسا بشر ہے. یعنی ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا کہ لوگوں کو جب 83 سال 4 مہینے اور 9 دن بنو امیہ نے حکومت کی ہے،
اور ان 83 سال 4 مہینے 9 دن میں انہوں نے کیا کہا شام میں جا کے؟ نحن اہل بیت الرسالۃ والنبوہ، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ وہ یہ بات منواتے رہے شام میں بیٹھ کے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے خلاف جو ماحول بنانا تھا وہ یہی تھا کہ ہم جب یہ ثابت کر لیں گے کہ ہم اہل بیت ہیں تو کل جب یزید اور حسین کی جنگ ہوگی تو ہم یہی بتائیں گے نا کہ یہ ہمارے مد مقابل آئے تھے، ہم تو اہل بیت رسول ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، پھر 10 محرم کو جو واقعہ کربلا ہوا، پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ تم ان پر آیات کی تلاوت کرو۔ اللہ نے آیات کی تلاوت کے لیے بھیجا پیغمبر کو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ رسالت کا بھی انکار کر رہا تھا، فرشتے کا بھی انکار کر رہا تھا، وحی کا بھی انکار کر رہا تھا۔ میرے بزرگوں دوستو، حسین آقا اس کے مد مقابل آئے۔ 10 محرم کو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، حسین شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، انہوں نے حسین کا سر نوکے نیزہ پہ سوار کیا۔ سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو کے شام اور کوفہ کے بازاروں میں قرآن پڑھ کے یہ اعلان کر رہا تھا، او یزید بتا، اگر وحی آئی نہیں، فرشتہ آیا نہیں، تو یہ نیزے پہ پڑا کیا جا رہا ہے؟ اگر وحی آئی نہیں، فرشتہ آیا نہیں، تو بتا یہ نیزے پہ کیا پڑا جا رہا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، امام حسین علیہ السلام نے اس نے دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ کربلا میں کیا ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا؟ کربلا میں کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا؟ کربلا میں ہوا کیا؟ قتل حسین، شہادت حسین۔ کیوں؟ وہ جو منبر پہ بیٹھا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میری بیعت کرو۔ حسین نے انکار بیعت کر دیا۔ جب انکار بیعت کیا، کیسے کیا؟ پیغام آیا شام سے، حاکم شام نے نامہ بھیجا مدینے میں کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ آیت اللہ محمدی اشتہار دی۔ ایران کے بہت بڑے مجتہد، ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فروغ تابان کوثر، اس سے پڑھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ جب نامہ پہنچ گیا مدینے میں کہ حسین سے بیعت لی جائے، جب حسین آقا کے پاس پیغام پہنچا کہ آپ دربار میں آئیے، دربار میں بلانے کے بعد اب ہوا کیا؟ حسین آقا سے بیعت کا سوال کیا گیا۔ اتنا ہی پڑھ دیا جاتا ہے، سوال کیا گیا، حسین نے انکار بیعت کر نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، جب میرے آقا پہنچے ہیں نا ولید کے دربار میں، تو دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے ساتھ جگہ دی۔ جانتا تھا وقت کا امام ہے، جگہ دی، بٹھایا، امیر شام کی موت کی اطلاع دی۔ امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب امام نے یہ جملہ کہا تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ لوگ سارے یزید کی بیعت کر رہے ہیں، آپ سے بھی بیعت کا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں میں تمہیں کچھ بات بتا دوں، اس کے بعد فیصلہ تم کر لینا۔
میرے امام نے خطبہ دیا دربار ولید، مزاج ہے نا سننے کا، تھوڑا سا جاگ کے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں خطبہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ جس چیز کی مرضی ہے مل کے نعرہ حیدری، سلام پڑھیے گا وہ۔ میرے امام دیکھ کے فرماتے تم بیعت کا سوال مجھ سے کر رہے ہو نا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، اِنَّا نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ۔ توجہ چاہوں گا صاحبان، انہوں نے 83 سال 4 مہینے 9 دن میں یہی ثابت کیا تھا نا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہہ کے ان کے اوپر پانی پھیر دیا، دیکھ کے فرماتے ہیں نحنو اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ کان کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے کوئی چیز نکلے۔ لوہے کی کان، جہاں سے لوہا نکلے۔ چاندی کی کان، جہاں سے چاندی، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، سونے کی کان، جہاں سے سونا نکلے۔ رسالت کی کان، جہاں سے رسول بن بن کے نکلے۔ اسے سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ساتھ دیجیے تھوڑا سا، ماحول ٹھنڈا ہے، نیند جلدی آ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، کہا نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں۔ تو نے ملک کے آنے کا انکار کیا ہے، ملک نہیں آتے۔ میرے امام ولید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَمُخْتَلِفَ الْمَلَائِكَ جِیَ فِی بَیْتِنَا، ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں ملک کبھی جھولا جھلانے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی لباس جنت لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فرشتہ نہیں آتا؟ وَمُخْتَلِفَ الْمَلَائِكَ، ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ پھر میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں سن، میرا تعارف بھی سن، یزید کا بھی سن۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید وہ ہے جو فاسق بھی ہے، شرابی بھی ہے، جسے امام شرابی کہے، جسے امام معلن بالفسق کہے۔ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، امام فرماتے ہیں یہ اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، شراب پیتا ہے، فاسق و فاجر ہے۔ پھر میرے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ میرے امام دیکھ کے فرماتے ہیں سن، اگلی بات بھی سن، ولید تو نے مجھ سے بیعت کا سوال کیا ہے نا، تیرے پاس خط آیا ہے نا، بتا دینا اسے وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ، میں اس کی بیعت کروں جو قاتل ہے نفس محرمہ کا؟ میں نے اس کی بیعت کر سکتا۔ مثلی لا یبایع بمثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں لیکن بات ایک اور ہے، تو نے جو بیعت کا سوال کیا ہے، ایسے تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں انکار کر کے چلا جاؤں۔ اس وقت ہے رات کا اندھیرا، ولیکن نصبح وتصبح
ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھ لینا. جب صبح ہوگی نا پھر ہم مجمع عام کو اکٹھا کریں گے. اکٹھا کرنے کے بعد ہم بتائیں گے ایونا احق بالبیعۃ والخلافت. پھر ہم بھرے مجمع میں بتائیں گے کہ یزید حقدار خلافت ہے یا میں حسین حقدار ہے. میرے آقا نے اعلان کیا. ایک مرتبہ پھر جملہ فرمایا. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے پھر مولا فرماتے ہیں انی اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. آقا آپ نے کہا ہے مثلی لا یبایع بمثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. مولا آپ اپنی بیعت کا انکار کر رہے ہیں. کہا نہیں، سمجھنے کی کوشش کر. جو جو مجھ جیسا ہے اور جو جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت. مولا کیوں نہیں بیعت کر رہے آپ اس آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ آقا دیکھ کے فرماتے سمجھنے کی کوشش کر. یہ اور ہے، میں اور ہوں. فرق کیا ہے؟ کہا اس کی نسل اور ہے، میری نسل اور ہے. ان کی اصل اور ہے، میری اصل اور ہے. ان کی حیثیت اور ہے، میری حیثیت اور ہے. ان کی شخصیت اور ہے، میری شخصیت اور ہے. کہا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو الحسین منی وانا من الحسین کا مصداق ہو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ سارے مل کے یزید کی بیعت کر لیں. تاریخ کا مورخ یہ لکھے گا کہ مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی. اگر میں حسین یزید کی بیعت کروں تو تاریخ لکھے گی اسلام نے یزید کی بیعت کی. اسے سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کیا کہے گا؟ تاریخ کا مورخ لکھے گا کہ اسلام نے یزید کی بیعت کی. میرے آقا فرماتے ہیں یہ سارے مل کے یزید کی بیعت کر لیں تو تاریخ لکھے گی کہ اسلام نہیں، مسلمانوں نے نہیں. تاریخ یہ لکھے گی کہ دینداروں نے یزید کی بیعت کی. اگر میں حسین اس کی بیعت کروں تو تاریخ لکھے گی دین نے یزید کی بیعت کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو فقیر ہند نے کہا ہے. انڈیا کی سرزمین اجمیر شریف میں بیٹھ کے مسلمانوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ دین ہے کیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیکھ کے کہتے ہیں دین است حسین، دین بنا است حسین. کون حسین؟ سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. دین حسین ہے. سمجھنا آ گئی کہ حسین کی بیعت دین کی بیعت کرنا ہے. اور میرے رسول دوستو، میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں اگر یہ سارے مل کے بیعت کرنے یزید کی تو تاریخ کا مورخ لکھے گا کہ امت محمد نے یزید کی بیعت کی. اگر میں یزید کی بیعت کروں تو تاریخ لکھے گی محمد نے یزید کی بیعت کی. کہا نا اگر میں کروں تو تاریخ لکھے گی کہ محمد نے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا، محمد نے کیسے بیعت کر لی؟ کہا پڑھو زیارت حسین. زیارت وارث کے لفظ کیا ہے؟ دیکھیں نا بڑی آسان سی بات ہے. جب دو چیزیں انسان کے پاس ہوں، راستے میں کوئی آ جائے لوٹنے والا، تو انسان کوشش کرتا ہے قیمتی چیز کو بچایا جائے. جو کم قیمت ہے وہ چور لے جائے.
کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو قیمتی ہے اسے انسان بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیا کہا؟ سردار نادار دست در دست یزید. یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کرے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حسین نے کتنا بڑا کام کیا ہے انکار بیعت کر کے. سردار سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے حسین کے ہاتھ میں کوئی اتنی قیمتی چیز تھی جو سر سے بھی زیادہ قیمتی تھی. حسین کی زبان کی ادنا سی جنبش 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کی بقا کی ضامن ہے. عام شخصیت نہیں حسین، جس نے سر دے دیا ہے ہاتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دے رہے حسین؟ کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو. اس ہاتھ میں صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے. حسین کہتے ہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میری بیعت صرف میری بیعت نہیں، میری بیعت آدم کی بھی بیعت ہے، نوح کی بھی بیعت ہے، ابراہیم کی بھی بیعت ہے، موسیٰ کی بھی بیعت ہے، عیسیٰ کی بھی بیعت ہے. یابن رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاک امام دیکھ کے فرماتے ہیں زیارت وارث کے لفظ پڑھے. میں نے زیارت وارث کے لفظ پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کے وارث کا نام حسین ابن علی. صلوات پڑھیے گا محمد. آقا آپ انکار بیعت کر رہے ہیں. اپنی بیعت کا کہہ دیجئے میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. کہتے ہیں نہیں، میں اپنی بیعت کا انکار نہیں کر رہا، میں صرف 60 ہجری کے لیے جواب نہیں دے رہا. میں آج سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو جواب دے کے جا رہا ہوں کہ آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا، حابیل قابیل کی بیعت نہیں کر سکتا، ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا، موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا، ہارون شداد کی بیعت نہیں کر سکتا، محمد مصطفیٰ ابو سفیان کی بیعت نہیں کر سکتے، عبد المطلب ابراہیم کی بیعت نہیں کر سکتے، ابو طالب ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتے، علی 1 2 3 کی بیعت نہیں کر سکتے، حسن امیر شام کی بیعت نہیں کر سکتے، اور میں حسین یزید جیسے نسل حرام کی بیعت نہیں کر سکتا. بہت مہربانی، بہت شکریہ. جب کہا نا کہ میں حسین یزید جیسے نسل حرام کی بیعت نہیں کر سکتا، کہا میں صرف 60 ہجری کے لیے جواب نہیں دے رہا، میں تو قیامت تک آنے والی نسلوں کو جواب دے کے جا رہا ہوں. مثلی لا یبایع بمثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرے بزرگ دوستو اعلان کر دیا. اب برہم نے اگلا جملہ فرمایا، دیکھ کے فرماتے انی، مزاج ہے نا سننے کا، حق تو نہیں گیا. جس چیز کی مرضی ہے مل کے نعرہ حیدری. انی اسیر و مسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. جملے کے خطبے بھی لفظ ختم نہیں ہوئی. ولید کے دربار میں میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں انی اسیر، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں پابند ہوں. کس کا؟
بسیرت جدی، اپنے نانا کی سیرت، و ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کا۔ میرے لیے پابندی کس کی ہے؟ اپنے بابا کی سیرت۔ میرے لیے پابندی کس کی ہے؟ اپنے نانا کی سیرت۔ یعنی میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں۔ یہ جملے کہاں کہہ رہے ہیں؟ دربار ولید میں، کہ میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں۔ اگر آپ اپنی سماعتوں کو میرے ساتھ ملائیں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، بھرے دربار میں اگر کسی میں ہمت ہوتی تو کوئی حسین کو روک کے کہتا کہ اگر آپ اپنے بابا کی سیرت کے پابند ہیں تو آپ کے بابا نے حاکم وقت کی بیعت کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے تو میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ کے بابا نے حاکم وقت کی بیعت کی تھی۔ کسی کا یہ جملہ نہ کہنا اور بھرے دربار سے حسین کا اٹھ کے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بتا کے جا رہے تھے کہ دنیا والوں، نہ میں نے کسی کی بیعت کی تھی، نہ میرے بابا حسینی نے کسی کی بیعت کی۔ بتا کے جا رہے تھے۔ ہم معصوم کبھی غیر معصوم کی بیعت کرتے ہی۔ اچھا، جب کہا نا میں انی اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں۔ حسین بھرے دربار میں یہ جملہ کہہ کے اٹھے۔ جب اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ دربار سے نکلنا تھا میرے آقا کا۔ صلوات پڑھیے۔ ایک مرتبہ قبلہ کی تشریف آوری پہ پلیس قبلہ تشریف لے آئے ہیں جی۔ میں انشاءاللہ چند منٹ پہ آپ کی زحمت تمام کروں۔ کیا میرے آقا نے کہا نا کہ میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں، یہ جملہ کہہ کے میرے آقا اٹھ کے چلنے لگے ہیں دربار سے۔ جب دربار سے نکلنے لگے ہیں، ایک مرتبہ مروان ساتھ میں بیٹھا تھا۔ پیچھے جو خط آیا تھا اس کے جملے یہ ہیں کہ اگر حسین بیعت کرے تو ٹھیک، اگر نہ کرے فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَابْعَثْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، حسین کا سر قلم کر کے میری طرف بھیج دیں۔ بس میرے بزرگوں دوستو، حسین اٹھنے لگے، یہ ولی مروان ساتھ بیٹھا ہے۔ مروان وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تھا لعن اللہ اباک وانت فی صلبہ فانت من لعنہ اللہ، اے مروان تیرے اوپر لعنت ہو اس لیے کہ تو اپنے صلب میں تھا اور تو وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بے حیا ایک مرتبہ دیکھ کے کہتا ہے ولید، حسین جو بیعت کا انکار کر رہے ہیں، حسین کا سر قلم کر۔ ازاداروں جو کہا نا حسین کا سر قلم کر لے، رب کعبہ کی قسم، میرے آقا دیکھ فرماتا ہوں یبن الزرقا انتا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ میں نے کہا آقا آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ اس کی ماں کو کہہ رہے ہیں یبن الزرقا، نیلی آنکھ والی کے بیٹے۔ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر، جو معصوم کے قتل کا ارادہ کرے وہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔
اس کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں دوستو، میرے امام کی جملہ کہہ کے اٹھ کے نکلنے لگے ہیں، جیسے کہا نا اس نے، تو میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں تو قتل کرے گا یا یہ لفظ قتل کا نام آنا تھا۔ خیبر کی طرح دروازہ عباس بڑے جلال میں جب اندر داخل ہوئے ہیں نا، رب کعبہ قسم اللہ علی نکی کہتے ہیں حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس اتنے جلال میں آ رہے تھے کہ حسین جیسے شجاع کو چند قدم پیچھے ہٹنا، اتنے جلال میں میرے آقا عباس وارد ہوئے ہیں نا جب دربار میں، میرے آقا حسین دیکھ کہتے ہیں عباس جنگ نہیں کرنی۔ جب کہا نا جنگ نہیں کرنی، عزادارو میرے آقا نے کنٹرول کیا جناب عباس کو لے کے چلے۔ جو کچھ میں نے سیرت کی کتب میں پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ طریقہ تھا، سیرت تھی آقا حسین کی کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نگاہیں بلند کر کے چلتے تھے۔ آقا عباس کی سیرت تھی، مدینے میں جب چلتے تھے نا حسین آقا اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے تھے۔ عباس آقا کی سیرت کیا تھی کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اپنی نگاہوں کو بلند رکھ کے چلا کرتے تھے۔ آج جو دونوں بھائی نکلے ہیں نا دربار سے، آج طریقہ بدل گیا ہے، سیرت بدل گئی ہے۔ حسین کبھی مدینے کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی مدینے کی گلیوں کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں۔ عباس آقا سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے جا رہے ہیں نا چلتے جا رہے ہیں۔ ابھی گھر کے تھوڑا پیچھے تھے، شہزادہ علی اکبر دیکھتے ہیں بابا چچا کی حالت دیکھیے، ایک مرتبہ ماتھے پہ موت کی زردی چھائے جا رہی ہے۔ جب کہا نا موت کی زردی چھائے جا رہی ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں عباس کیا ہوا؟ دیکھ کے کہتے ہیں آقا دربار میں آپ کے قتل کا نام لیا گیا، جب میں گھر میں جاؤں گا زہرا زادی پوچھے گی نا کہ دربار میں کیا ہوا، آپ بتائیں گے وہاں میرے قتل کا نام لیا گیا۔ زہرا زادی مجھ سے نہیں کہے گی عباس وفا اسی کو کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ چلتے چلتے پہنچ کے دروازے پہ تینوں بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے انتظار کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں آج تو زہرا کا لال واپس آ گیا ہے نا، آج آپ تینوں انتظار کر رہی تھی، رب کعبہ کی قسم 10 محرم کو سر پہ قرآن رکھ کے انتظار کرتی رہے گی، لیکن زہرا کا لال واپس نہیں آئے گا۔ جب داخل ہوئے نا، داخل ہو کے پوچھا زہرا زادی کیا ہوا؟ میرے آقا کہتے ہیں وہاں پہ انکار بیعت کر آیا ہوں، بہن انکار بیعت کر آیا ہوں، اور انکار کے بعد ہے شہادت۔ شہید میرا بابا بھی ہوا، شہادت چھپ گئی، شہید میرا نانا بھی ہوا، شہادت چھپ گئی، شہیدہ میری ماں، شہادت چھپ گئی، شہید میں بھی ہو جاؤں گا، شہادت میری بھی چھپ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم بھی دیکھ کے فرماتی ہے وعدہ کرتی ہوں چھپنے نہیں دوں گی۔ جب کہا نا وعدہ کرتی ہوں چھپنے نہیں دوں گی۔ زیادہ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں بہن زینب محاذ 2 ہے، میں اکیلا ہوں۔ کہا بتا کون کون سے؟ دیکھ کے کہتے ہیں ایک کا نام ہے مدینے سے کربلا، دوسرے کا نام ہے کربلا سے شام۔ مسافر ہے شام، رو کے کہتی ہے بتا آسان کون سا ہے مشکل کون سا ہے؟ زہرا زادی کو دیکھ کے کہتے ہیں آسان کا نام ہے کربلا، مشکل محاذ کا نام ہے شام۔ رب کعبہ کی قسم میری آقا زادی دیکھ کے کہتی ہے آسان تو فتح کر، مشکل محاذ جانے، علی کی بیٹی جانے، پتھروں کے بازار جانے، چوک جانے، دربار جانے، شرابی کا بازار جانے، پریشان نہ ہو، تو آسان فتح کر، تو اپنی فوج تیار کر، میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں۔ اکبر تیری فوج کا سپاہی، کبرا میری فوج کی سپاہی، عباس تیری فوج کا علمدار، رقیہ میری فوج کا علمدار۔ میرے مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں قاسم تیرے حوالے، فروا میرے حوالے، ایک کام حسین کربلا میں تو کرنا، ایک شام میں کروں گی، کربلا میں اصغر کو تو دفن کرنا، شام میں سکینہ کو
میری آقا زادی دیکھ کے کہتی ہیں اے حسین ایک سجاد مجھے دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں تیرے سجاد کا زور نہیں لگنے دوں گی، جب مہارو ہو خود پکڑوں گی، بارش ہوگی پتھروں کی اپنا سر آپ رکھوں گی۔ ایک مرتبہ مخدومہ دے کے کہتی ہے میں بابے کے سامنے نہیں بولی، شرابیوں کے دربار میں زینب خطبے آپ پڑھے گی۔ الا لعنت اللہ علی کل ظالمین وسیعلم الذین ایہم الخلق۔ آپ کے بابا نے حاکم وقت کی بیعت کی تھی، سمجھ آ رہی ہے تو میرا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے بابا نے حاکم وقت کی بیعت کی تھی، کسی کا یہ جملہ نہ کہنا اور بھرے دربار سے حسین کا اٹھ کے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بتا کے جا رہے تھے کہ دنیا والوں نہ میں نے کسی کی بیعت کی تھی نہ میرے بابا حسینی نے کسی کی بیعت کی، بتا کے جا رہے تھے۔ ہم معصوم کبھی غیر معصوم کی بیعت کرتے ہی۔ اچھا جب کہا نا میں انی اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں۔ حسین بھرے دربار میں یہ جملہ کہہ کے اٹھے، جب اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ دربار سے نکلنا تھا میرے آقا کا، صلوات پڑھیے۔ ایک مرتبہ قبلہ کی تشریف آوری پہ پریس قبلہ تشریف لے آئے ہیں جی، میں انشاءاللہ چند منٹ پہ آپ کی زحمت تمام کروں۔ کیا میرے آقا نے کہا نا کہ میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں، یہ جملہ کہہ کے میرے آقا اٹھ کے چلنے لگے ہیں دربار سے۔ جب دربار سے نکلنے لگے ہیں ایک مرتبہ مروان ساتھ میں بیٹھا تھا، پیچھے جو خط آیا تھا اس کے جملے یہ ہیں کہ اگر حسین بیعت کرے تو ٹھیک، اگر نہ کرے فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَابْعَثْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، حسین کا سر قلم کر کے میری طرف بھیج دیں۔ بس میرے بزرگوں دوستو، حسین اٹھنے لگے، یہ ولی مروان ساتھ بیٹھا ہے۔ مروان وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تھا لعن اللہ اباک وانت فی صلبہ فانت من لعنہ اللہ، اے مروان تیرے اوپر لعنت ہو اس لیے کہ تو اپنے صلب میں تھا اور تو وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بے حیا ایک مرتبہ دیکھ کے کہتا ہے ولید، حسین جو بیعت کا انکار کر رہے ہیں، حسین کا سر قلم کر۔ ازاداروں جو کہا نا حسین کا سر قلم کر لے، رب کعبہ کی قسم میرے آقا دیکھ فرماتا ہوں یبن الزرقا انتا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ میں نے کہا آقا آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ اس کی ماں کو کہہ رہے ہیں یبن الزرقا، نیلی آنکھ والی کے بیٹے۔ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر، جو معصوم کے قتل کا ارادہ کرے وہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اس کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں دوستو، میرے امام کی جملہ کہہ کے اٹھ کے نکلنے لگے ہیں، جیسے کہا نا اس نے تو میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں تو قتل کرے گا یا یہ لفظ قتل کا نام آنا تھا خیبر کی طرح دروازہ پر۔ عباس
جب اندر داخل ہوئے ہیں نا، رب کعبہ قسم علامہ علی نقی کہتے ہیں حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس اتنے جلال میں آ رہے تھے کہ حسین جیسے شجاع کو چند قدم پیچھے ہٹنا، اتنے جلال میں میرے آقا عباس وارد ہوئے ہیں نا جب دربار میں، میرے آقا حسین دیکھ کہتے ہیں عباس جنگ نہیں کرنی، جب کہا نا جنگ نہیں کرنی، عزادارو میرے آقا نے کنٹرول کیا جناب عباس کو لے کے چلے۔ جو کچھ میں نے سیرت کی کتب میں پڑھا ہے فرماتے ہیں کہ طریقہ تھا، سیرت تھی آقا حسین کی کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نگاہیں بلند کر کے چلتے تھے۔ آقا عباس کی سیرت تھی، مدینے میں جب چلتے تھے نا حسین آقا اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے تھے۔ عباس آقا کی سیرت کیا تھی کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اپنی نگاہوں کو بلند رکھ کے چلا کرتے تھے۔ آج جو دونوں بھائی نکلے ہیں نا دربار سے، آج طریقہ بدل گیا ہے، سیرت بدل گئی ہے۔ حسین کبھی مدینے کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی مدینے کی گلیوں کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں۔ عباس آقا سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے جا رہے ہیں نا چلتے جا رہے ہیں۔ ابھی گھر کے تھوڑا پیچھے تھے، شہزادہ علی اکبر دیکھتے ہیں بابا بابا، چچا کی حالت دیکھیے، ایک مرتبہ ماتھے پہ موت کی زردی چھائے جا رہی ہے۔ جب کہا نا موت کی زردی چھائے جا رہی ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں عباس کیا ہوا؟ دیکھ کے کہتے ہیں آقا آقا دربار میں آپ کے قتل کا نام لیا گیا، جب میں گھر میں جاؤں گا زہرا زادی پوچھے گی نا کہ دربار میں کیا ہوا، آپ بتائیں گے وہاں میرے قتل کا نام لیا گیا۔ زہرا زادی مجھ سے نہیں کہے گی عباس وفا اسی کو کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ چلتے چلتے پہنچ کے دروازے پہ تینوں بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے انتظار کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں آج تو زہرا کا لال واپس آ گیا ہے نا، آج آپ تینوں انتظار کر رہی تھی، رب کعبہ کی قسم 10 محرم کو سر پہ قرآن رکھ کے انتظار کرتی رہے گی، لیکن زہرا کا لال واپس نہیں آئے گا۔ جب داخل ہوئے نا، داخل ہو کے پوچھا زہرا زادی کیا ہوا؟ میرے آقا کہتے ہیں وہاں پہ انکار بیعت کر آیا ہوں، بہن انکار بیعت کر آیا ہوں، اور انکار کے بعد ہے شہادت۔ شہید میرا بابا بھی ہوا، شہادت چھپ گئی، شہید میرا نانا بھی ہوا، شہادت چھپ گئی، شہیدہ میری ماں، شہادت چھپ گئی، شہید میں بھی ہو جاؤں گا، شہادت میری بھی چھپ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم بھی دیکھ کے فرماتی ہے وعدہ کرتی ہوں چھپنے نہیں دوں گی۔ جب کہا نا وعدہ کرتی ہوں چھپنے نہیں دوں گی۔ زیادہ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں بہن زینب محاذ 2 ہے، میں اکیلا ہوں۔ کہا بتا کون کون سے؟ دیکھ کے کہتے ہیں ایک کا نام ہے مدینے سے کربلا، دوسرے کا نام ہے کربلا سے شام۔ مسافر ہے شام، رو کے کہتی ہے بتا آسان کون سا ہے مشکل کون سا ہے؟ زہرا زادی کو دیکھ کے کہتے ہیں آسان کا نام ہے کربلا، مشکل محاذ کا نام ہے شام۔ رب کعبہ کی قسم میری آقا زادی دیکھ کے کہتی ہے آسان تو فتح کر، مشکل محاذ جانے، علی کی بیٹی جانے، پتھروں کے بازار جانے، چوک جانے، دربار جانے، شرابی کا بازار جانے، پریشان نہ ہو، تو آسان فتح کر۔ تو اپنی فوج تیار کر، میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں۔ اکبر تیری فوج کا سپاہی، کبرا میری فوج کی سپاہی، عباس تیری فوج کا علمدار، رقیہ میری فوج کا علمدار۔ میرے مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں قاسم تیرے حوالے، فروا میرے حوالے، ایک کام حسین کربلا میں تو کرنا، ایک شام میں کروں گی، کربلا میں اصغر کو تو دفن کرنا، شام میں سکینہ کو میں زینب دفن کروں گی۔ میری آقا زادی دیکھ کے کہتی ہیں اے حسین ایک سجاد مجھے دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں تیرے سجاد کا زور نہیں لگنے دوں گی، جب محال ہو خود پکڑوں گی، بارش ہوگی پتھروں کی، اپنا سر آپ رکھوں گی۔ ایک مرتبہ مخدومہ دے کے
کہتی ہے میں بابے کے سامنے نہیں بولی، شرابیوں کے دربار میں زینب خطبے آپ پڑھے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایمنوا